اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ایک نئی پیشکش کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں آئے ہیں۔ غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں ہماری ذمہ داریاں۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی حفظہ اللہ غیبت امام زمانہ اور ہماری ذمہ داریاں عنوان کے تحت فرماتے ہیں، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمیں بے لگام جانوروں کی طرح نہیں چھوڑا گیا، بلکہ ہماری حرکات و سکنات پر مستقل نظر رکھی جا رہی ہے، اور ہماری زندگی پر نظر رکھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے زمانے کے امام ہیں۔ روایات شاہد ہیں کہ ہمارے اعمال ہر شب جمعہ امام زمانہ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو امام کے لبوں پر مسکراہٹ آتی ہے، اور اگر برے اعمال جاتے ہیں تو ہمارے امام رنجیدہ ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اگر ہمارے اوپر مولا کی نظر کرم نہ ہو تو دنیا ہمیں پیس کر رکھ دے۔ جب ہمارے امام ہماری اتنی زیادہ فکر کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ یوں تو ذمہ داریوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان میں سے جو اہم ذمہ داریاں ہیں ان کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، معرفت۔ غیبت امام زمانہ میں ہماری سب سے بڑی ذمہ داری معرفت امام ہے، کیونکہ معرفت ایسی اہم شے ہے جس پر تمام اعمال کا دار و مدار ہے۔ اگر بغیر معرفت کے کوئی کام انجام دیا جائے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اسی لیے روایات بتاتی ہیں کہ عالم کی ایک شب کی نیند بے معرفت عابد کی 1 سال عبادت سے افضل ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ارشاد ہوتا ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ اگر کوئی شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر مر جائے تو اس کی موت زمانے جاہلیت کی موت ہوگی۔ اگر ہمیں اپنے امام کو خوش کرنا ہے تو سب سے پہلے ان کی معرفت حاصل کرنا ہوگی، کیونکہ معرفت کے بغیر رضایت ممکن نہیں ہے۔ نمبر 2، اطاعت۔ یوں تو اطاعت امام ہر حال میں واجب ہے، لیکن یہ ذمہ داری غیبت کے زمانے میں اور بھی زیادہ سنگین ہو جاتی ہے۔ میدان کربلا میں اصحاب حسینی کی شہادت اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے امام کی اطاعت کے آگے اپنی جانوں کو بھی عزیز نہ سمجھا، اسی لیے ان کا تذکرہ آج تک باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اگر ہم مرنے کے بعد بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اطاعت امام کو فریضہ عینی قرار دینا ہوگا۔ نمبر 3، انتظار۔ غیبت امام کے دور میں ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے امام کا بے صبری سے انتظار کریں، اور روایات میں اس انتظار کا ثواب اتنا زیادہ بتایا گیا ہے کہ امام کا انتظار کرنے والا اس شہید کی مانند ہے جو اپنے خون میں غلطاں ہو۔ نمبر 4، ظہور کی دعا۔ انتظار کے ساتھ ساتھ امام کے ظہور کی دعا کرنا بھی غیبت امام کے دور میں ہماری اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے۔ روایات بیان کرتی ہیں کہ کثرت کے ساتھ ظہور کی دعا کرو، کیونکہ تمہاری تمام مشکلات کا حل اسی میں پنہاں ہے۔ نمبر 5، اشتیاق زیارت۔ ہماری اہم ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے امام کا جمال پر نور کا اشتیاق رکھیں اور اس کا اظہار بھی کریں۔ امام کے دیدار کی تڑپ ہر وقت دل میں موجود رہنی چاہیے۔ نمبر 6، سلامتی کی دعا۔ ہماری ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے امام کی سلامتی کی دعا کریں، کیونکہ ان کی سلامتی کی دعا کرنا ہمارے ہی مفاد میں ہے۔ انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہماری کی ہوئی دعائیں ہمیں ہی فائدہ پہنچائیں گی۔ نمبر 7، نائبین کا اتباع۔
امام کے نائبین کا اتباع کرنا ہماری اہم ذمہ داری ہے، لیکن غیبت کبریٰ کے دور میں امام کا نائب خاص کوئی نہیں بلکہ صرف عام نائبین ہیں جن کو مجتہد جامع الشرائط کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیبت کے زمانے میں مرجع وقت کی تقلید کرنا امام وقت کی رضایت کا سبب اور ہماری اہم ذمہ داری ہے۔ نمبر 8، امام کا نام نہ لیں۔ روایات کے پیش نظر امام وقت کا اسم گرامی پیغمبر رحمت کا اسم گرامی ہے، مگر اس نام کا اتنا زیادہ احترام ہے کہ اصلی نام زبان پر لانے سے منع کیا گیا ہے اور حکم ہے کہ بوقت ضرورت صرف القاب استعمال کریں۔ نمبر 9، لقب سن کر کھڑے ہو جانا۔ ائمہ اطہار کی سیرت میں ملتا ہے کہ جب آپ کے سامنے امام زمانہ کا تذکرہ ہوتا اور لقب قائم استعمال ہوتا تو ائمہ اطہار استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ہماری بھی اہم ذمہ داری ہے کہ آپ کا مذکورہ لقب سن کر احترام میں کھڑے ہو جائیں۔ نمبر 10، امام کو وسیلہ بنانا۔ ہمیں اپنی مشکلات میں امام زمانہ کو وسیلہ بنانا چاہیے، کیونکہ خود امام زمانہ فرماتے ہیں، خداوند عالم میرے وسیلے سے میرے شیعوں کی مشکلات کو دور کرتا ہے۔ نمبر 11، درود بھیجنا۔ ہماری ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ امام پر زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھیں اور صلوات کے آخر میں وعجل فرجہم ضرور کہیں، کیونکہ روایات یہی بتاتی ہیں۔ اگر وقت نکال سکیں تو روزانہ کم سے کم ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ کر امام کو ہدیہ کیا کریں۔ نمبر 12، امام کی رکاب میں شامل ہونے کے لیے اسلحہ تیار رکھنا۔ جب امام کا ظہور ہوگا تو دشمنوں سے جنگ بھی ہوگی، لہٰذا ہماری ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ امام کی مدد کے لیے اسلحہ تیار رکھیں، چاہے وہ ایک تیر ہی کیوں نہ ہو۔ اس بات پر روایات شاہد ہیں کہ ہمیں اسلحے کے اعتبار سے بھی تیار رہنا پڑے گا۔ نمبر 13، زیارت امام پڑھنا۔ ہماری اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ روزانہ صبح کے وقت امام زمانہ کی زیارت پڑھیں۔ یوں تو کتب عدیہ میں طولانی سے طولانی تر زیارتیں وارد ہوئی ہیں، لیکن جیسا وقت ہو ویسی ہی زیارت پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر بالکل بھی وقت نہیں مل پاتا تو کم سے کم ایک سلام ضرور بھیجیں، السلام علیک یا صاحب العصر والزمان۔ نمبر 14، تجدید بیعت۔ نوجوانوں کی ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ روزانہ اپنے امام کے ساتھ تجدید بیعت کریں اور ان سے یہ وعدہ کریں کہ مولا ہم اب بھی آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ نمبر 15، دعاؤں کا اہتمام۔ نوجوانوں کی ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ دعاؤں کا اہتمام کریں، مثلا منگل کے روز دعائے توسل، جمعرات کے روز دعائے کمیل اور حدیث کسا، جمعے کے روز دعائے ندبہ اور دیگر دعائیں، کیونکہ اجتماعی صورت میں دعا کرنا انفرادی صورت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 16، علم حاصل کرنا۔ ہماری ایک اہم ذمہ داری اس مقدار میں علم حاصل کرنا ہے کہ مہدویت پر ہونے والے اعتراضات کا منہ توڑ جواب دے سکیں، کیونکہ اگر ہمیں خود ہی معلوم نہیں ہوگا تو اعتراض کا جواب کیسے دیں گے۔ نمبر 17، جھوٹے دعوے داروں کو جھٹلانا۔ نوجوانوں کی ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ اگر غیبت کبریٰ کے زمانے میں کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں امام کا نائب خاص ہوں تو اس کو جھٹلائیں اور اس کا جھوٹ سب کے سامنے ظاہر کریں، کیونکہ اب نائبان خاص کا زمانہ ختم ہو چکا ہے اور نائبان امام کا زمانہ ہے جو عام نائب ہیں جن کو مراجع تقلید کہا جاتا ہے۔ نمبر 18، وقت ظہور کو معین نہ کرنا۔
ہماری اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ امام کے ظہور کا وقت معین نہ کریں، اور اگر کوئی وقت معین کرتا نظر بھی آ جائے تو اس کو جھٹلائیں، کیونکہ روایات میں ایسا ہی بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 19، مال امام کی ادائیگی۔ نوجوانوں کا ایک اہم فریضہ یہ ہے کہ خود بھی خمس کے عادی بنیں اور اپنے گھر، خاندان اور محلے والوں کو بھی خمس کی ادائیگی کی ترغیب دلائیں، کیونکہ خمس میں آدھا حصہ سادات کا حق ہوتا ہے اور آدھا حصہ امام کا حق۔ اگر ہم امام کا حق ادا نہیں کریں گے تو وقت ظہور امام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ نمبر 20، عمل میں اخلاص۔ ہماری ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ہر عمل میں اخلاص اور خلوص کو بروئے کار لائیں، کیونکہ کوئی بھی عمل اخلاص کے بغیر کسی قیمت کا حامل نہیں ہوتا۔ اگر ہمیں اپنے اعمال کو ارزش مند بنانا ہے تو ہمارا ہر عمل خدا کے لیے انجام پانا چاہیے، تاکہ ہم اپنے امام سے قریب ہو سکیں۔ نمبر 21، امام کے فراق میں غمگین رہنا۔ نوجوانوں کی ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے امام کے فراق میں ایسے غمگین رہیں جیسے ان کی کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی ہو اور آنکھیں اسے تلاش کر رہی ہوں۔ نمبر 22، غیبت پر رضایت۔ ہماری اہم ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے امام کی غیبت پر مایوس نہ ہوں اور لب پر شکوہ نہ لائیں، بلکہ یہ اعتقاد رکھیں کہ جب حکم خدا ہوگا تو غیبت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ نمبر 23، ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ نوجوانوں کی ایک اہم ذمہ داری یہ ہے کہ غیبت کبریٰ کے زمانے میں ایمان پر ثابت قدم رہیں، کیونکہ آسان حالات میں ثابت قدم رہنا کوئی کمال نہیں، بلکہ مشکلات کے مراحل میں ایمان پر باقی رہنا ہی شیعان علی کا کمال ہے۔ نمبر 24، مصائب پر صبر۔ یوں تو ہر حال میں مصیبت پر صبر کی ترغیب دلائی گئی ہے، لیکن غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہماری اس ذمہ داری میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، غیبت کبریٰ کے زمانے میں اگر دشمنوں کی جانب سے مشکلات کا سامنا ہو تو گھبرانے کی جگہ صبر و تحمل سے کام لینا، کیونکہ تمہارا صبر ہی تمہارا بہترین ہتھیار ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج والعافیۃ والنصر واجعلنا من اعوانہ وانصارہ والمستشہدین بین یدیہ۔